السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب، ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا جو آخری حصہ یہ بتاتا ہے، اور پھر جو ذرائع ہیں ہمارے باخبر، انہوں نے بتایا ہے کہ معاملہ یہ ٹھپ نہیں ہوا، اس کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ بہت سے افراد دوسرے لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور آگ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب، آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل یا کورٹ مارشل ہوا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک یونیک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ آیا ہے کہ آپ نے دی ہائیسٹ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے، جو آپ کی ISI ہے، اس کے چیف کو جو آپ نے کورٹ مارشل کیا ہے، اور اس کے اندر آپ نے ایک اور جو یونیک چیز اس کے اندر آئی ہے کہ جنرلی یا تو آپ کو چارج کیا جاتا ہے ڈیورنگ دی سروس کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ملٹری لاز کی وائلیشن ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اندر جا کے جو ہے آپ کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ بٹ اس کیس کے اندر جو 4 چارج لگے ہیں، اس کے اندر 2 چارجز ایسے ہیں کہ جو آپ نے ایز اے ملٹری آفیشل سرونگ کے طور پہ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، سرکاری وسائل کا آپ نے غلط استعمال کیا، اور اس کے بعد کسی ایک شخص کو یا کسی ایک جو کمپنی ہے اس کو آپ نے رانگ فل لاس کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 27 نومبر 2022 کے بعد، تو اس وقت آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشنز کی، جو سیکشن 3 یا 5 ہے، یا سیکشن 25A جو ہے آرمی ایکٹ کا، اور اس کے بعد جو لاء کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر سیکشن 26 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان آرمی کے اندر اگر آپ نے سرو کیا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک جو ہے آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ڈائریکٹلی یا اب تو 5 سال کر دیا گیا ہے ترمیم کے، اور اگر آپ نے کے بعد 2023 میں یہ 2023 میں امینڈمنٹ آئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سینسٹیو پوزیشن پہ رہے ہیں، جس طرح آرمی چیف ہے یا آپ DGISI ہے یا کور کمانڈرز ہے یا MI ہے، تو اس کے اوپر قدغن جو ہے وہ آپ کی 5 سال کی جو ہے وہ لگائی گئی ہے کہ 5 سال جو ہے آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں آئیں گے۔ اب اگر ان چارجز کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو جو چارجز سیکشن 25A ہے یا 26B ہے یا سیکشن 40 ہے یا 52, 55 یا سیکشن 59 ہے، تو اس کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں۔ ایک چیز جو ہے جو آپ کی سروس کی ہے اس کی آپ کو ایک کلمینیشن نظر آتی ہے، اور دوسری جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف آپ کے اینڈ کے اندر ہو، ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا، چونکہ بنیادی طور پہ اگر جنرل فیض صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو ایک تو وہ اوور ایمبیشیس بھی تھے اور ان کا اوور ایکسپوجر بھی تھا، اور وہ 2 چیزوں سے میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ اب جب سنی تحریک کا فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ DGC جو ہے وہاں پہ سگنیچر کرتا ہے اس ایک ایگریمنٹ کے اوپر، چاہے گورنمنٹ نے کہا تھا اس معاہدے کے وہ تحریک لبیک جی، اور دوسرا یہ تھا کہ کابل کے اندر جس طرح وہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے چائے کی پیالی دیکھی، جو آج بھی ہماری جان جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چھوٹ نہیں رہی۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جہاں تک پروسیس کی بات ہے ملٹری ٹرائلز کے اندر یا کورٹ مارشلز کے اندر جو ہے، وہ شامی صاحب جو اس کیس کا انیشیٹ ہوتا ہے وہ ہے 2017 کا ایونٹ جو ہے جو آپ کا ٹاپ سٹی کا ہے، اور اس کے بعد 2023 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن آتی ہے، اور 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے، اور اس آرڈر کے بعد منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ان ایلیگیشنز کو اسیس کرنے کے لیے، اور جب اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کے اندر وزن ہے تو اس کے بعد جو ہے کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ اپریل کے اندر 2024 کے اندر بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ 12 اگست کو جب پریزنٹ کی جاتی ہے تو انہیں جو ہے اریسٹ یا ڈیٹینشن کے اندر لے لیا جاتا ہے، کسٹڈی سیکشن 73 کے اندر، اور پھر سیکشن جو 90 ہے اس کے اندر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اور 10 دسمبر 2024 کو ان کے اوپر چارج شیٹ کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر انہیں اپنے مرضی کا لائر بھی حاصل تھا، انہیں کنفرنٹیشنز کا بھی موقع دیا گیا، کراس ایگزامینیشنز بھی گیا، چاہے ٹرائل سٹیج پہ، چاہے سمری آف ایویڈنس کے اوپر، اور وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کنکلوزیو ہو کے آپ کے سامنے 15 ماہ کے اندر جو ہے یہ ایک ٹرائل جو ہے مکمل ہوا ہے،
اور اس کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایز اے وٹنسز پہ آئے، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ وٹنسز کے طور کے اندر آئے، اور یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نیا ایک ٹرینڈ سیٹ آیا ہے کہ جس کے اندر ملٹری نے اپنے اندر بھی میسج دیا ہے اور ملٹری نے باہر بھی میسج دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کانسٹیٹیوشنل یا لافل کمانڈ سے باہر نکل کے کوئی کام کرے گا تو اس کو کاگنیزنس بھی لیا جا سکتا ہے، اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے، چاہے whosoever ایور وڈ بھی، چاہے وہ سروس کے اندر ہے یا ریٹائرڈ ہے. اور میرا خیال ہے دوسروں کے لیے بھی ایک میسج یہ گیا ہے کہ جو آپ نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگ بھی اب سویلین اس کو فالو کریں گے. مگر بہت سے فوجی افسر جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ماضی میں ہو چکا ہے، ان کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں، پھر بعد میں ان کی سزائیں معاف بھی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں جو ہیں وہ دونوں طرح کی رہی ہیں. 1972 سے پہلے جو تھا وہ آپ کے جو سرونگ ملٹری آفیشل سے ان کو ٹرائی کیا جاتا تھا. 1968 کے اندر یہ امینڈمنٹ آ گئی کہ آپ سویلینز کو یا ریٹائرڈ آفیشلز کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور 1972 سے لے کے جو آرٹیکل 8 کے نیچے لا بنا، بریگیڈیئر ایف بی علی کا 1975 کا کیس آیا، تو آج تک جو ہے تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ پاکستان کے ملٹری لاز میں ہیں. آپ کے سرونگ بھی ہیں، آپ کے سویلین سرونگ بھی ہیں جو آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہیں، آپ کے ریٹائرڈ آفیشلز بھی ہیں، اور آپ کے پیور سویلینز بھی ہیں کہ جو ملٹری کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست کے یا ملٹری انسٹالیشنز کے اندر کہتے ہیں، جس میں آپ کا 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا تھا. تو لا کے مطابق جو ہے سیکشن 2D کے اندر جو ہے کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر جو ہے اگر وہ ان چیزوں کی وائلیشنز کرتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ڈیورنگ دی سروس یا آفٹر دی سروس، جو ہے اس کو آپ ملٹری لاز کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو پروسیس ہے وہ پاکستان کا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس سے بھی زیادہ ریگرس قسم کا ہے کہ وہاں تو ایک FIR آئی سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کے بعد IO نے ایک چلان جمع کروایا اور پھر اس کے بعد ٹرائل ہے